مرکزی پیغام شفا من جانب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں نمبر وار 3-4 ویڈیو میں جادو کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا، اور جادو کے بارے میں بڑی اہم معلومات سے آپ کو آگاہ کیا، جن میں جادو کی تعریف اور دوسری بیماریوں کی تعریف، جادو اور دوسری بیماریوں کے درمیان فرق، پھر جادو ہوتے کیسے ہے، اس کے بعد جو ہے نا جادو کے بارے میں معلومات کہ جادو کی کتنے قسمیں ہیں، جادو ہوتا کیسے ہے، اور وہ جادو جو دفن کیا جاتا ہے اس کو نکالا کیسے جاتا ہے، وہ جادو جو کھلایا جائے یا پلایا جائے اس کا علاج۔ آج جادو کے علاج کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں تھوڑی سی معلومات دینا چاہتے ہیں کہ جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ ان سے علاج کیا جاتا ہے، یا اس کے بارے میں کسی متقی آدمی کے پاس جانا چاہیے؟ تو آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ہم عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے مسئلے مسائل، جادو یا جنات یا اس طرح کے دیگر معاملات جو ڈاکٹروں کی پہنچ سے دور ہو، جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہ آئے، اس قسم کے مسئلے جب کڑے ہو جائیں تو آپ کسی دیندار، متقی اور اللہ والے کے ساتھ رابطہ کریں، اس لیے کہ جادو کا بنیادی علاج یا تو قرآن کریم کی آیات سے ہی ہوگا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دعاؤں سے۔ اور جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جادوگر، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو الٹے پلٹے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جب علاج کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو اللہ اور رسول سے دور ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دعاؤں سے وہ دور ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں آپ نے کسی متقی، اللہ والے، عالم، حافظ قرآن، کم از کم ان کی پڑھائی ٹھیک ہو، اس قسم کے آدمیوں کے پاس جائیے تاکہ وہ آپ کا علاج صحیح طرح سے کر سکے، آپ کے علاج میں جو ہے نا وہ غفلت سے کام نہ لے۔ دوسرے نمبر پر جو ہم عرض کر دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے نا کہ جادو کا مسئلہ یا جنات کا مسئلہ یا اس طرح کی روحانی مسئلے مسائل آپ کے ساتھ جب کڑے ہو تو اس کا فوری علاج کرے۔ یہ نہ ہو کہ میں بعد میں علاج کروں گا، بعد میں۔ یہ ایک ایسی خبیث چیز ہے نا کہ یہ جتنا پرانا ہو جاتا ہے اتنا یہ مضبوط اور ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے۔ میرا خود ایک بھائی تھا، اس کا ہم نے علاج کی طرف صحیح توجہ نہیں دیا۔ یہ آج سے کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ بعد میں فوت بھی ہو گیا، لیکن ہم پہلے ان کی ڈاکٹری علاج کر رہے تھے۔ ڈاکٹروں کے جو ہے نا حساب سے ہم نے اس کے اوپر لاکھوں روپے لگائے، لیکن پھر کسی نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ شاید یہ مسئلہ ہوگا۔ جب ہم نے معلوم کیا تو ان کے ساتھ جو ہے نا مسئلہ جنات کا تھا، جادو کا تھا۔ تو پھر ہم نے بہت بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں بچ سکا اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ جب یہ مسئلے مسائل کڑے ہو تو ان کا فوری علاج کرے، اس میں دیر نہ کرے۔ بعض لوگ جو ہے نا اس کو ایسے مذاق سمجھتے ہیں، لیکن یہ مذاق کا کام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، وہ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوئی تھی، صرف ان کے دنیاوی معاملات متاثر ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا تھا، فرماتے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک کام نہیں کیا ہوتا، فرماتے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے۔ 2 فرشتے آئے، ایک اس کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا فرشتہ اس کے پاؤں کی طرف۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس آدمی کے اوپر کیا ہے؟ دوسرے نے کہا اس کے اوپر تو جادو ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کہا ہے وہ جادو زرقان نامی، یا روایات میں مختلف نام، فلان کنویں کے اندر جو ہے نا وہ دفن ہے۔ کیا ہے؟ 11 گرے ہیں بالوں کے ذریعے سے وہ لگائے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج دیا، حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اس کو نکال لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
بذات خود ایک ایک گرہ کو کھولتے تھے اور سورۃ الفلق کی ایک ایک آیات پڑھتے تھے میرے سورۃ الناس کی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ نا کہ علاج میں دیر نہ کرے، علاج فوری کرے، کسی متقی اور پرہیزگار آدمی سے علاج کرے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جو ہمارے موضوع ہوگا وہ تفصیلاً ایک ایک بیماری کے اوپر پھر آپ کو لیکچر دیا جائے گا کہ آپ نے اس چیز کا کیسے علاج کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا جادو کا علاج کرنا ہے، اس کے بعد جنات کا علاج کرنا ہے، اس کے بعد جسمانی بیماریاں مختلف جیسے یرقان ہے، جیسے شوگر ہے، جیسے وہ کینسر ہے، وہ کینسر جو ڈاکٹروں نے فیل کیا ہو۔ ابھی ہمارے پاس ایک کیس پڑا ہے لاہور کا، ایک خاتون ہے اس کو بریسٹ کینسر ہے، تو ڈاکٹروں نے اس کو فارغ کیا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر محنت شروع کی ہے تو 2 حصے وہ کور ہو گیا ہے، اب تیسرا حصہ باقی۔ تو انشاءاللہ نمبر 1 ہم ایک چیز کے اوپر بحث کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگلے ویڈیو کے لیے ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں، اور آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے، ہمارا پیج لائک کرے اور شیئر کرے اور دوسرے لوگوں کو بتلا دیا کرے، تاکہ ایک آدمی بھی کبھی بلا ہو تو یہ ہماری آخرت کے لیے کافی ہے۔ اگلے ویڈیو کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔